ناظرین سلام علیکم. ہم بات کر رہے ہیں قیامت کے مرحلوں کی. اکثر ہمارے ذہنوں میں سے یہ گزرتا ہے کہ اتنے سارے آدم اب تک گزرے ہیں، اتنی سارے لوگ گزرے ہیں جناب آدم سے لے کے، اور نہ جانے دنیا کتنے سال چلنے والی ہے. کروڑوں سے بھی زیادہ کی تعداد ہے جس کو شاید ہم گنتی میں بھی نہیں لا سکتے. تو اتنے سارے لوگوں کا حساب آخر ایک دن میں کیسے ہوگا، یا پھر کس طرح سے؟ اگر ایک دن نہ بھی ہو، سالوں کا بھی عرصہ ہو، تب بھی اتنے لوگوں کا ایک ایک کا اچھے برے کا حساب کس طرح ہوگا؟ یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز قرآن فرما رہا ہے تم ذرہ برابر نیکی کرو تم دیکھو گے، تم ذرہ برابر بدی کرو تم دیکھو گے. یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ امام علی علیہ السلام نے ایک بہت ہی اچھی حدیث میں فرمایا کہ جس طرح اللہ اتنی کثیر مخلوق کو، اتنی کثیر تعداد میں مخلوق کو رزق دیتا ہے، اسی طرح اللہ اس مخلوق کا حساب لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے. کتنی تعجب کی بات ہے نا. یہ ایک ہی ارتھ ہے جس پہ سالوں سے لوگ آ رہے ہیں، رہ رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں، اور کوئی کمی نہیں آ رہی اس میں. اگر اللہ یہ کر سکتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ حساب بھی لے سکتا ہے، اور وہ ضرور لے گا. تو آئیے اس دن کے بارے میں اور کچھ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا، کیونکہ ہمیں بار بار قرآن اور آیات اس کی طرف رجوع کر رہی ہیں کہ آپ آئیں، دیکھیں، پڑھیں، جانیں کہ یہ دن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور کس طرح اس کی تیاری کرنی ہے. ایک بار پھر اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ تفسیر فاطمہ رضوی. السلام علیکم آپا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپا ابھی تک کافی مشکل مرحلے ہم لوگوں نے دیکھے، طے کیے. آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے سور کے بارے میں. ہم نے سنا ہے کہ ایک سور پھونکا جائے گا اور اس کے بعد قیامت ہوگی. تو یہ کیسا سور ہوگا، کیا ہوگا؟ اس سور کے بارے میں کچھ بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. دیکھیں، جتنے بھی مرحلے ہم نے قیامت کے پڑھے ہیں اس کے لیے کہا گیا روایات میں کہ وہ پہلا مرحلہ ہے. سور پھونکا جانا دوسرے مرحلے پر آئے گا. یعنی وہ پہاڑوں کا چلنا، وہ شگاف ہونا آسمان پر، اور پھر اس کے بعد دریا کا پوری زمین پر پھیل جانا. ان کے بعد جو ایک مرحلہ آئے گا وہ سور پھونکا جانے کا مرحلہ ہوگا. اور سور پھونکنے کے سلسلے سے کہا جاتا ہے کہ اسرافیل نامی جو فرشتہ ہے وہ سور پھونکے گا. 2 سور پھونکنے کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ جب سور پھونکیں گے تو پوری کی پوری مخلوقات، جو اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، سب کو موت آ جائے گی، سب مر جائیں گے. اچھا، ایک بڑی خوبصورت روایت ملی جو مولا سجاد سے نقل کی گئی کہ وہ سور کیسا ہوگا. اس کے بارے میں بھی مولا نے بتایا کہ یہ سور ایسا ہوگا کہ اس کی ایک شاخ جیسا یہ ہوگا، اس کے 2 رخ ہوں گے، اور دونوں رخ کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جیسے زمین کے سب سے نچلے طبقے اور آسمان کا سب سے اونچا طبقہ، ان دونوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، سور کی دونوں شاخوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا. اور پھر یہ جو شاخیں ہوں گی اس میں اتنے سوراخ ہوں گے جتنی زمین پر ارواح ہوں گی. ہر ارواح کے نام کی ایک سوراخ اس میں موجود ہوگی، اور اس کا جو دہانہ ہوگا وہ اتنا بڑا ہوگا جتنی بڑی زمین ہے. وہ اتنا بڑا منہ اس کا کھلا ہوا اس سور کا رہے گا، اور اس سے جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا. ایک روایت جو نبی کریم سے آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سور ہوگا وہ نور کی ایک شاخ ہوگی، ایک نور کی طرح ہوگا، اور اس میں اتنے سوراخ ہوں گے جتنی زمین پر ارواح پائی جاتی ہیں. اور اس سور کو پھونکنے کے بعد دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے سب کو موت آ جائے گی. آپا تو اب تک تو قیامت کے مرحلوں میں ہم نے سور کا ذکر نہیں سنا تھا. تو یہ جو سور ہے یہ قیامت کے فوراً پہلے پھونکا جا رہا ہے. دوسرا سور پھر کب پھونکا جائے گا؟ دیکھیں، جو سور پھونکنے کے جتنے بھی مرحلے آئے ہیں اس میں قرآن مجید میں، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں تقریباً جو ہے 10 مقامات پر آیا ہے. میں 2-3 آیتوں کا فقط حوالہ دے دوں. مثلا سورہ انعام آیت نمبر 37، سورہ کہف آیت نمبر 99، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 101، سورہ مومنون آیت نمبر 102، سورہ نبا آیت نمبر 18، سورہ حقہ آیت نمبر 13. اس طرح کی تمام آیتوں میں سور پھونکا جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور ان تمام آیتوں کو ہم جب لے کر بیٹھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، یہ اس میں سے ہمیں ماحصل ملتا ہے کہ 2 ہی سور پھونکے جائیں گے. ایک سور حضرت اسرافیل پھونکنے والے ہیں جس سے تمام کائنات کو موت آ جائے گی، اور دونوں سور کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہوگا، گیپ ہوگا.
اور یہ جو سور پھونکا جائے گا، پہلا اسرافیل پھونکیں گے اور دوسرا سور جو ہوگا وہ پھونکے جانے پر تمام کے تمام دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور وہ خدا پھونکے گا. خدا پھونکے گا؟ کیونکہ اس وقت اسرافیل بھی مر چکے ہوں گے، اس وقت کوئی نہیں ہوگا، ہر کسی کو موت آ چکی ہوگی. پہلا سور جب پھونکا جائے گا سب کو موت آ جائے گی، ایون حضرت اسرافیل کو بھی موت آ جائے گی. صحیح. تو اس وجہ سے جو دوسرا زندہ کرنے والا سور ہے، روایات یہ کہتی ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے پھونکا جائے تو گا. آپا موت آ جائے گی لیکن ہم تو ارواح کے روپ میں زندہ ہوں گے نا، ارواح کی طرح. اللہ صحیح ہے، آپ جو کہہ رہی ہیں کہ ارواح کی شکل میں ہم زندہ ہوں گے، تو ارواح جو ہے وہ کام نہیں کرے گی، اجسام ہی کام کرتے ہیں نا، ارواح تھوڑی کام کرتی ہے. اللہ کی جانب سے پھونکا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی قدرت سے اس وقت کوئی ایک نیا فرشتہ پیدا کرے اور اس سے سور پھونکنے کو کہے، لیکن یہ لکھا گیا ہے کہ اسرافیل بھی نہیں ہوں گے، تو دوسرا سور اللہ کی جانب سے پھونکا جائے گا. جیسے اگر میں تھوڑا سا اور اس میں اضافہ کروں تو ایک روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت اسرافیل جو ہیں وہ اللہ کے بڑے قریب بندوں میں سے ہیں. اللہ، کیونکہ اسرافیل کا معنی بھی ہوتا ہے اللہ کا بندہ، یہ اللہ کے بہت قریب ہیں. اور یہ وہی ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے حضرت آدم کا سجدہ کیا تھا. حضرت آدم کا سجدہ کرنے والوں میں سب سے پہلا نام ان کا آتا ہے. اور مولا فرماتے ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام مخلوق کو جب موت آئے گی پہلے سور کے پھونکنے کے بعد، تب یہ لوگ زندہ رہیں گے، مقرب فرشتے جو ہیں وہ زندہ رہیں گے. کچھ عرصے کے بعد میکائیل دنیا سے جائیں گے، کچھ عرصے کے بعد پھر حضرت جبرائیل دنیا سے جائیں گے، پھر تھوڑے عرصے کے بعد سب سے لاسٹ حضرت اسرافیل کو بھی موت آ جائے گی. اور اس کے بعد آسمان سے ایک ندا آئے گی، اور وہ ندا یہ ہوگی لمن الملک اليوم، کہ آج دیکھو کہ کس کی حکومت ہے. یہ ندا آسمان کی جانب سے آئے گی اور پھر اللہ ہی اس کا جواب دے گا. دوسری ندا آئے گی اور وہ یہ ندا ہوگی کہ للہ الواحد القہار، آج اسی واحد و قہار اللہ کی حکومت ہے جس نے ہر کسی کو پیدا کیا تھا اور ہر کسی کو آج ختم کر دیا ہے. موت آ گئی ہے اور صرف وہ اللہ باقی رہے گا. کیونکہ وہی کیا یہ ہم سن سکیں گے ندا اپنے قبروں میں اگر جیسے کہیں ہے؟ اللہ اگر چاہے گا، اس کی قدرت میں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ مرحوم بھی سن سکیں گے. اس ٹائم کے بھی جو لوگ مر چکے ہوں گے، جو ملائکہ ہوں گے اور جتنے بھی مرحوم پڑے ہوں گے، وہ سب کے سب سن سکیں گے کہ اللہ اپنی حکومت کا اعلان کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے جب خدا اپنی حکومت کا اعلان کر رہا ہے تو سنانے کے لیے ہی کرے گا کہ آج دیکھو جو میری حکومت کا انکار کرتے تھے، جو میری وحدانیت کا انکار کرتے تھے، دیکھیں کہ حکومت کس کی ہے. یہ وہی رب ہے جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے، اور وہی پروردگار عالم ہے کہ جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. اول ایسا ہے کہ کچھ نہ تھا وہ موجود تھا، آخر ایسا ہے کہ کچھ نہیں رہے گا لیکن وہ موجود رہے گا. یہ اپنی حکومت کو پروردگار عالم اس طرح سے پوری کائنات کو دکھائے گا. تو آپا جب یہ سور پھونکا جائے گا تو کیا لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ قیامت کے لیے سور پھونکا جا رہا ہے؟ کیا ان کے درمیان اس کی اویئرنیس ہوگی؟ دیکھیں قرآن میں سور پھونکنے کو صیحہ بھی کہا گیا ہے. صیحہ ایک چیخ، ایک آواز. جیسے سورہ یاسین کی آیت نمبر 53 میں اللہ کہتا ہے ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ھم جمیع لدینا محضرون. وہ لوگ وصیت بھی نہیں کر سکیں گے اور اپنے اہل و عیال تک پلٹ بھی نہیں سکیں گے، اور جیسے ہی وہ آواز آئے گی، وہ صیحہ آئے گی، وہ سور پھونکنے کی آواز جب چیخ جب سنائی دے گی تو سارے کے سارے جہاں ہوں گے وہیں پر ختم ہو جائیں گے. یعنی پہلے سے اویئرنیس سور پھونکنے کی نہیں دی جائے گی. کیوں نہیں دی جائے گی؟ اس لیے کہ قیامت کی نشانیاں تو ظاہر ہو چکی ہوں گی. جب قیامت کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے تو دوسرا مرحلہ سور پھونکنے کا ہے، تو انسان کو خود اس کے لیے اویئر رہنا چاہیے. اس کو پہلے سے نہیں بتایا جائے گا کہ نہیں اب دیکھو سور پھونکا جانے والا ہے، سب تیار ہو جاؤ، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. مفسرین کہتے ہیں کہ جب یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی، اس کے بارے میں جب نبی سے سوال پوچھا گیا کہ یا نبی اللہ یہ کیسا ہے مرحلہ کہ جو اللہ کہہ رہا ہے وصیت بھی نہیں کر سکو گے، یہ کس طرح سے ہوگا؟ تو نبی فرماتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے سمجھو کہ دو لوگ آپس میں کپڑے کا معاملہ کر رہے ہوں گے، ایک دکھانے والا ہوگا، ایک خریدنے والا ہوگا. تو وہ جو دکھا رہا ہوگا اس کو لپیٹ کر رکھ بھی نہیں پائے گا کہ ساری کی ساری دنیا ختم ہو جائے گی. یعنی اتنا ٹائم بھی
سور پھونکے جانے کے بعد اس چیخ کے بعد نہیں لگے گا کہ وہ لپیٹ کر اس کپڑے کو رکھ سکے. اس چھوٹی سی مدت میں وہ قیامت کے مرحلے کو پار کر لیں گے اور وہ سور پھونکنے کی وجہ سے ہر کسی کو موت آ جائے. ابا آپ نے بتایا تھا کچھ دیر پہلے کہ دوسرا جب سور پھونکا جائے گا تو مردے زندہ ہو جائیں گے، تو وہ کیسی کیفیت ہوگی اور کس حال میں وہ زندہ ہوں گے؟ مردوں کے زندہ ہونے کی بہت ساری قرآن میں دلیلیں بھی موجود ہے، اور جب بھی اللہ نے مردوں کے زندہ ہونے کی بات کی ہے تو ایک ہی مثال دیتا ہے کہ تم نہیں دیکھتے زمین کیسی بنجر تھی، سوکھ گئی تھی، ہم نے بارش کا قطرہ اس میں برسایا، وہ پھر سے زندہ ہو گئی. تم نہیں دیکھتے کہ کتنی بار درخت جو ہے وہ سوکھ جاتے ہیں اور پھر ہم اس میں نئی پتی لے کے آتے ہیں، وہ ہرا ہو جاتا ہے. تو تمہارے سامنے تم روز دیکھتے ہو کہ مر کر دوبارہ پھر اس کے بعد ایک یہ بھی بات بتائی گئی کہ تم نہیں دیکھتے کہ تم سو جاتے ہو پھر اٹھ جاتے ہو. یہ تمہارا سونا خود ایک طرح کی موت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے، اٹھاتا ہے، تم پھر سے اٹھ جاتے ہو. تو یہ نشانیاں تو اللہ نے واضح کر دی ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ زندہ کرے گا. اور پھر وہ زندہ کس طرح سے ہوں گے، قبروں سے کیسے اٹھائے جائیں گے، اس کو کچھ اس طرح سے سورہ زلزال میں بتایا گیا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، کہ آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک، جس میں یہ کہا گیا کہ جب زمین پہ زلزلہ پیدا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے زمین اپنے سارے خزانوں کو پھینک دے گی، یعنی اس طرح سے زندہ کیا جائے گا کہ جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں وہ قبروں کے اندر جو ہوں گے ان کو قبریں جو ہے پھینک دے گی، قبریں کھل جائیں گی، اور کھلنے کے بعد وہ سب کے سب قبروں سے باہر نکل آئیں گے. اور وہ لوگ جو سور پھونکنے کی وجہ سے مرے ہیں، جن کو قبر نصیب نہیں ہوئی ہے، کسی نے ان کو دفن نہیں کیا ہے، ان کو اللہ جو ہے وہ اپنی قدرت سے زندہ کرے گا، وہ ڈائریکٹ زمین پر اٹھ کے کھڑے ہوں گے. ان کے لیے مثال دی گئی ہے کہ جیسے ایک بے ہوش انسان کو کبھی زور سے آواز دے کر اٹھایا جاتا ہے، کبھی مار کر، کبھی کرنٹ دے کر اٹھایا جاتا ہے، اسی طرح ان مردوں کو بھی جگایا جائے گا جو زمین پر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. اچھا، جو ابھی میں نے سورہ کی آیت پڑھی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وہ زمین پھینک دے گی، مردوں کو باہر نکال دے گی، اپنے سارے خزانے اگل دے گی، تو اس وقت زمین اخبارہا، خبر دے گی. کیا خبر دے گی زمین؟ کیا بتائے گی زمین؟ زمین اس وقت کچھ بولے گی، زمین کو بولنے کا موقع دیا جائے گا. جب لوگوں نے سوال پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا نبی اللہ، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یوم اذن تحدث اخبارہا، کہ زمین جو ہے خبریں دے گی، زمین بتائے گی، تو زمین کیا بتائے گی؟ نبی نے جواب دیا، زمین ہر مرد اور ہر عورت کے اعمال کی گواہی دے گی. اور زمین کہے گی یہ ٹائم تھا، یہ دن تھا، یہ جگہ تھی، یہ مقام تھا، اس نے یہ گناہ انجام دیا تھا یا اس نے یہ نیکی انجام دی تھی. اس کو کہا جاتا ہے کہ زمین گواہی دے گی. اسی کے ضمن میں اگر آپ اجازت دیں تو 2-3 حدیثیں بیان کر دوں میں کہ جب زمین گواہ بننے والی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. جی. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم مسجدوں میں نماز پڑھنے جاؤ تو ایک ہی جگہ اپنی فکس مت کر لو کہ بس یہیں پہ پڑھنا ہے. مولا فرماتے ہیں زمین کے مختلف کونوں میں نماز پڑھو. اچھا. ہر دن جگہ اپنی چینج کرو، اس لیے کہ جتنی جگہوں پر تم نماز پڑھو گے وہ ہر جگہ تمہارے لیے گواہ بن جائے گی اور وہ گواہی دے گی. اسی طرح نبی فرماتے ہیں کہ اپنے وضو کی اور اپنی نماز کی حفاظت کرو، کیونکہ وضو کا پانی جہاں تم وضو کرتے ہو، جس زمین پر وہ وضو کا پانی گرتا ہے وہ زمین تمہارے لیے گواہ بنے گی کہ نہیں، اس نے مجھ پر بیٹھ کر وضو کیا تھا، اس کا معنی یہ کہ اس نے نماز پڑھی ہے. اور جس زمین پر بیٹھ کر تم نماز پڑھو گے وہ زمین بھی تمہارے لیے گواہ بنے گی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نئی زمین پر آپ جائیے، آپ کی نماز ہو بھی چکی ہو، واجب آپ ادا بھی کر چکی ہوں، تو شکر کی 2 رکعت نماز پڑھ لیں. کوئی قضا نماز اگر آپ کو یاد آئے تو وہ نماز پڑھ لیں. آپ کسی زیارت کو پڑھیں اور زیارت کی نماز پڑھ لیں تاکہ وہ زمین آپ کے لیے گواہ بن جائے. اور پھر ایک خوبصورت سی روایت ہے مولا امیر المؤمنین کے لیے کہ یہ کس طرح سے جب بیت المال کو بانٹ دیتے تھے، تقسیم کر دیتے تھے، گھر بھرا ہوتا تھا نا بیت المال سے، جب پورا کا پورا کمرہ خالی ہو جاتا تھا لوگوں کو بانٹ دیتے تھے تو اس جگہ پر بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. اور 2 رکعت نماز پڑھ کے مولا اس زمین سے کہتے تھے گواہ رہنا
علی نے تجھے حق کے ساتھ بھرا تھا اور حق کے ساتھ خالی کر دیا. جی. یعنی خود مولا زمین کو اپنا گواہ بنا رہے ہیں، جبکہ زمین تراب ہے اور علی ابو تراب ہے. ابو تراب ہونے کے بعد بھی اگر وہ زمین کو گواہ بنا رہے ہیں، اس کا مطلب وہ ہمیں درس دینا چاہ رہے ہیں کہ اپنی نیکیوں کو زمین پر اس طرح سے کرے کہ زمین آپ کے حق میں گواہ بن جائے. اور جب تم اٹھائے جاؤ، زمین سے اٹھائے جاؤ، تو جیسے ہی اٹھائے جاؤ گے، سورہ زلزال کہتی ہے ویسی ہی زمین تمہارے بارے میں بولنے لگے گی، بتانے لگے گی، خبریں دینے لگے گی، تو زمین تمہارے لیے اچھی گواہی دے. جی آپا، یہ جو مردوں کے باہر پھینکنے کی کیفیت ہے، یا جو زمین سے باہر آئیں گے، تو یہ کس طرح سے باہر آئیں گے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. کس حال میں ہوں گے یہ مردے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے جواب دینے سے پہلے میں خدا کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہوں گی. پروردگار، جو ابھی بیان کیا جا رہا ہے اس میں سے اگر کوئی ایک برائی میرے اندر ہے، اگر میں نے وہ انجام دیے تو مجھے معاف فرمانا. اللہ آمین، ہم سب کو. اور اگر اس برائی کی میری عادت ہو چکی ہے، خدا میری مدد فرماتا کہ میں اس برائی سے دور ہو سکوں. اس لیے کہ جو اٹھائے جائیں گے ان کی شکلوں کو اس طرح سے بیان کیا گیا کہ جب روایات یہ کہتی ہے کہ ابو ایوب انصاری کے گھر میں نبی بیٹھے ہوئے تھے اور سورہ نبا کی آیت نمبر 18 پڑھی گئی وہاں پر، اور معاذ ابن جبل نے اس آیت کی تفسیر پوچھی. آیت ہے، کہا گیا کہ یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، کہ جب سور پھونکا جائے گا اور لوگ زمین سے اٹھائے جائیں گے تو پھر وہ گروپ کر کے آئیں گے، گروہ کر کے آئیں گے، ان کو گروہ کر کے بھیجا جائے گا. تو نبی سے جب پوچھا گیا یہ گروہ کیسے ہوں گے، یہ گروپس کیسے ہوں گے جو آئیں گے، نبی فرماتے ہیں 10 طرح کے گروپ ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جو چغل خوروں کا گروپ ہوگا، وہ جب آئیں گے تو ان کی شکل بندر کی ہوگی. دوسرا گروپ وہ ہوگا جو حرام کھانے والوں کا ہوگا، ان کی شکل نجس جانور سور کی طرح کی ہوگی، وہ اس شکل میں اٹھائے جائیں گے. تیسرا گروپ ہوگا جو سود کھانے والوں کا ہوگا، جن کے سر کو نیچے اور پیر کو اوپر کر کے اٹھایا جائے گا، یہ اس عالم میں محشر کے میدان میں آئیں گے. چوتھا گروپ ہوگا وہ جس نے قضاوت میں، عدالت کرتے وقت، فیصلہ سناتے وقت ظلم کیا ہوگا، وہ اندھے اٹھائے جائیں گے، وہ اندھے ہو جائیں گے. پھر پانچواں گروپ ایسا ہوگا کہ جنہوں نے اپنے اعمال کو بہت بڑا سمجھا ہوگا، چھوٹی سی نیکی کرنے کے بعد خود پر یہ کہنے لگیں کہ ہم نے تو بہت نیکیاں کر لی. ایسے لوگوں کو اللہ گونگا اور بہرا کر کے اٹھائے گا. خدا ہمیں ایسے لوگوں میں شمار نہ کرے. پھر ایک گروپ ایسا ہوگا جس کو پڑھنے کے بعد، اس گروپ کے بارے میں خصوصاً پڑھنے کے بعد میں بہت لرزتی ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، کہ اہل علم کا گروہ ہوگا، جو جاننے والے لوگ ہوں گے، وہ اس عالم میں آئیں گے جنہوں نے اپنے قول اور فعل کو الگ رکھا ہوگا. یعنی وہ بولتے کچھ ہوں گے، کرتے کچھ اور ہوں گے. تو یہ اس عالم میں آئیں گے کہ وہ اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے چبا رہے ہوں گے، اور اس میں سے جو بھی خون وغیرہ نکل رہا ہوگا وہ اسی کو کھا رہے ہوں گے، زبان کاٹتے ہوئے وہ آئیں گے. پھر اس کے بعد ساتواں پڑوسی کو اذیت دینے والا گروپ ہوگا، جو ہاتھ اور پیر کے کٹے ہوئے جسم کے ساتھ آئیں گے، ان کا ہاتھ اور پیر نہیں ہوگا. آٹھواں گروپ ہوگا جنہوں نے ظالم حکومت کا ساتھ دیا ہوگا، وہ ایسے ہوں گے کہ دوزخ کی آگ سے لٹکے ہوئے ہوں گے، اور اس عالم میں وہ محشر میں وارد کیے جائیں گے، قبروں سے اس طرح سے وہ اٹھائے جائیں گے. نواں جو گروپ ہوگا وہ امانت میں خیانت کرنے والا گروپ ہوگا، اور وہ ایسے ہوں گے کہ جیسے بہت پرانا کوئی مردار ہو اور اس میں سے جو بدبو آتی ہے، اس بدبو کے ساتھ وہ قیامت کے مرحلے میں داخل کیے جائیں گے، میدان میں آئیں گے، اور اس طرح سے ان کا گروپ پورا آئے گا. 10واں جو گروپ ہے وہ متکبر لوگوں کا ہوگا، مغرور لوگوں کا ہوگا. ان کو دوزخ کا لباس پہنا کر قبروں سے اٹھایا جائے گا اور پھر محشر کے میدان میں ان کو لایا جائے گا. ان 10 گروپس کے علاوہ بھی روایات کہتی ہے کہ ایک ایسی انسانیت کو شرمناک کرنے والی حرکت جو ہم کہتے ہیں چغل خوری والی، جو دو دلوں کو آپس میں جدا کر دیتی ہے. اگر کسی نے یہ کام کیا ہے، چغلی کر کے اگر کسی نے دو انسانوں کو الگ کیا ہے، تو وہ محشر میں اس طرح سے آئے گا. اپنی قبر سے جب اٹھایا جائے گا تو وہ ایسے آئے گا کہ ایک سیاہ رنگ کا سانپ اسے بار بار مار رہا ہوگا اور اس کے گوشت کو نوچ رہا ہوگا بار بار، اور وہ اسی عالم میں جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا. کتنا عام ہو گیا ہے یہ، بہت زیادہ، کتنا آسان ہو گیا. سوچتا ہی نہیں ہم چغل خور کر رہے ہیں. ادھر کی اچھا مزے کی بات کیا ہے کہ جتنی بات ہوتی ہے اتنی نہیں بتائی جاتی، ایکسٹرا، تھوڑا سا ایکسٹرا، اس میں تھوڑا سا مسالہ لگایا جائے گا، اس کو تھوڑا سا سجایا جائے گا،
اور بتانے والا اتنا ہمدرد بن جاتا ہے اللہ کہ بس اس سے زیادہ کوئی مجھے پیار ہی نہیں کرتا ہے. ساری باتیں جو دوسرے نے کہی ہے سب کچھ اس کے سامنے یہ بتاتے ہوئے کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں. اس نے منع کیا تھا پھر بھی میں بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے, بیکاز آئی لو یو, میں تم سے پیار کرتی ہوں اس وجہ سے بتا رہی ہوں. پہلا تو تم نے امانت میں خیانت کیا چغلی کر کے, دوسرا تم نے اس چغلی کے بعد جو ہے بہت ساری بات ایڈیشنل کی تو وہ تم نے تہمتیں لگائی, تیسرا تم نے جھوٹ بولا. یہ ایک ساتھ کئی گناہ چغل خور انجام دیتا ہے جس کا یہ عذاب ہوگا کہ ایک سانپ مسلسل اس کے گوشت کو کاٹے گا. امام صادق نے ایک مقام پر بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ اگر کوئی انسان آ کر تم سے کسی تیسرے انسان کی بات کرتا ہے تو تم یقین کر لینا کہ وہ انسان دوسرے کے پاس جا کر تمہاری بات کرتا ہے. بالکل, یہ مت سمجھنا کہ ہاں یہ تو اس کی بات میرے سے کر رہا ہے تو میری بات نہیں, حتماً وہ تمہاری بات دوسروں سے کرتا ہے, تبھی وہ دوسروں کی بات آ کر تمہارے سامنے کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے. ایک اور روایت ہے جس میں کہا گیا کہ جو فقیروں پہ ظلم کرتے ہیں, جو بیچارے مسکین ہیں, غریب لوگ جن کو جھڑک دیا جاتا ہے فقیر اور ان پر ظلم کرتے ہیں, ان کو جو ہے ذلیل اور رسوا کرتے ہیں, اللہ ان کو ایسے اٹھائے گا کہ شکل تو ان کی انسان کی ہوگی لیکن ان کی جو جسمانیت ہے ان کا وہ چیٹی کے برابر ہوگی. یعنی ایک چیٹی ایک انسان بنا ہوگا, کیسا ہوگا آپ تصور کر سکتے ہیں کوئی انسان کہ ان کا جسم جو ہے وہ چیٹی کے برابر ہوگا, شکل انسانی ہوگی, اور اسی عالم میں انہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. لہٰذا غریبوں کا احترام کریں. اگر آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں کم سے کم جھڑکے نہیں, انہیں آپ جھڑک کر انہیں ذلیل و رسوا کر کے دھتکار کر نہ بگائیں, ٹھیک ہے. اور ایک اور روایت صاحب اقتدار کے لیے, کسی بھی پوسٹ کو لینے کے لیے ہم بہت زیادہ اتاولے ہوتے ہیں اور پوسٹ ملنے کے لیے ہم بہت سٹرگل بھی کرتے ہیں کہ کوئی پوسٹ مل جائے, اور اس کے ملنے کے بعد اپنے آپ میں فخر بھی کرتے ہیں. لیکن صاحب اقتدار جو ہے وہ پکڑا جائے گا محشر کے میدان میں. کہا ایک ایسا انسان کہ جس کے انڈر میں اگر 10 یا 10 سے زیادہ لوگ بھی کام کرتے تھے, وہ صاحب اقتدار تھا, اس کے پاس ایک پوسٹ تھی, وہ سرپرست تھا 10 لوگوں کا یا اس سے زیادہ لوگوں کا, وہ ایسے آئے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ جکڑے ہوں گے پیچھے کی جانب, اس کو لایا جائے گا. اگر اس نے اپنے سے نیچے والوں کے اوپر احسان کیا ہوگا, نیکی کی ہوگی, تب تو وہ ہاتھ کھول دیا جائے گا, اور اگر اس نے ستایا ہوگا ان کو اذیتیں دی ہوں گی تو اس کے ہاتھ کو اور ٹائٹ باندھا جائے گا, اور ٹائٹ باندھنے کے بعد اسے اسی عالم میں منہ کے بل جہنم میں پھینک ڈال دیا جائے گا. اقتدار اچھی چیز نہیں ہے. ہاں, نیکوکاروں کے لیے, متقین کے لیے اقتدار اچھی چیز ہے. صاحب اقتدار اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور جو پوسٹ ان کو دی گئی ہے اس پوسٹ پر رہ کر وہ اپنی ذمہ داریوں کو عدالت کے ساتھ انجام دیں. جی آپا, اتنی تو بھی آپ نے خوفناک چیزیں بتا دی ہیں, ایک تھوڑا سا ذرا مومنین کے لیے کچھ راحت آپ کریں اور بتائیں کہ مومن کو کس طرح اٹھایا جائے گا. کیا ایک مومن جس نے ساری چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے گزاری ہے اپنی زندگی, وہ بھی اسی حال میں آئے گا؟ ممکن ہے ایسا؟ جب اللہ عادل ہے تو اگر وہ گناہ گاروں کے ساتھ اس طرح سے سزا کے ساتھ پیش آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جنہوں نے نیکیاں انجام دی ہیں, جنہوں نے عمل صالح انجام دیا ہے, ان کے رتبے کو وہ بڑھائے گا. راحت کے لیے 2-3 روایت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. سورہ مریم آیت نمبر 85 اللہ کہتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, قیامت کے دن متقین اپنے رحمان خدا کی بارگاہ میں جمع ہو کر پیش کیے جائیں گے, ان کو پیش کیا جائے گا. اور جب پوچھا گیا نبی سے کہ یہ کس طرح سے متقین جو ہیں وہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے, تو نبی نے فرمایا جیسے ایک دلہن کو پہلے دن شوہر کے گھر پہ لایا جاتا ہے, جس شان و شوکت کے ساتھ, جس سجاوٹ کے ساتھ, جس تیاری کے ساتھ, اسی طرح سے اس کو نور کے گھوڑوں پہ بٹھا کر ایک دلہن کی طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا, اور اس کو ایسے گھر میں داخل کیا جائے گا جہاں اس کو پھر دوبارہ کبھی موت نہیں آئے گی. یہ اس وقت کا مرحلہ بیان کیا جا رہا ہے جب قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے, تو جو گناہ گار ہیں وہ اس طرح سے جائیں گے, جو متقین ہیں ان کو اس طرح سے شان و شوکت کے ساتھ لے جایا جائے گا. دوسری روایت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب ہم قبر سے اٹھائے جائیں گے, دوسرے سور کے پھونکنے کے بعد جب ہم قبر سے اٹھیں گے
تو ہماری ہم شکل ایک نور ہمارے ساتھ چلے گا. اچھا. ہماری شکل کا ہی ہوگا، وہ ایک نور ہوگا، لیکن وہ ہمارے ساتھ چلے گا ہر مرحلے پہ. جہاں پہ رکنا ہوگا وہ ہمارے ساتھ رکے گا، جہاں ہم جائیں گے وہ ہمارے ساتھ 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 چلے گا. اور پھر جب ہمارا فیصلہ ہو جائے گا کہ ہمیں جنت میں جانا ہے تو وہ جنت میں بھی ہمارے ساتھ چلے گا. اس وقت پوچھے گا انسان، اس سے پوچھے گا کہ اے نور تو کون ہے؟ میں جب سے قبر سے اٹھا ہوں تو میری ہم شکل بن کر میرے ساتھ چلتا چلا جا رہا ہے، اور اب جنت میں جا رہا ہوں تو وہاں پہ بھی میرے ساتھ جا رہا ہے. تو وہ نور جواب دے گا، میں وہ خوشی ہوں جو تو نے دنیا میں کسی مومن کو دی تھی. اچھا. اگر کسی مومن کو انسان خوش کرتا ہے تو وہ خوشی انسانی شکل میں، ایک نور کی شکل میں، نور کے پیکر میں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ قبر میں اٹھے گی، اور پھر وہاں سے اٹھ کر وہ جنت میں ہمارے ساتھ ساتھ رہے گی. یعنی اس طرح سے اللہ راحت بھی دیتا ہے، ایسا بالکل نہیں کہ صرف عذاب کی آیات ہیں. اور ایک اور مقام ہے جہاں پر یہ کہا گیا کہ ہم سب جانتے ہیں، مشہور اور معروف آیت ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 70، جس میں کہا گیا یوم ندعو کل اناس امامہم، جس میں یہ کہا گیا کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اگر دنیا میں تم نے اچھے امام کو انتخاب کیا ہے تو ان کے ساتھ رہو گے. خوب اگر برے امام کا انتخاب کیا ہے، برے رہبر کا انتخاب کیا ہے تو تم ان کے ساتھ رہو گے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے مخاطب ہو کر کہ کیا تمہیں اس بات پر خوشی نہیں ہوتی کہ جب محشر کے میدان میں ہر انسان اپنے اپنے امام کے ساتھ داخل ہوگا تو تم ہمارے نبی یعنی ہمارے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم ائمہ کے ساتھ رہو گے، اور ہم ائمہ تمہیں جنت تک چھوڑ کر آئیں گے، یعنی خود ہم تمہیں جنت تک لے کے جائیں گے. یہ مومنین کے لیے ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں حق ائمہ جو حق ہیں ان کی پیروی کرنے والا بنایا. یہ آیتیں جو ہیں نا وہ ہمیں راحت دیتی ہیں، یہ روایتیں ہمیں تھوڑا سا سکون دیتی ہیں کہ نہیں، بے شک گناہ گار ہیں لیکن امام ہم نے صحیح چنا ہے، ہم نے رہنما صحیح چنا ہے، ہم نے رہبر صحیح چنا ہے. اور اگر اللہ نے کہا ہے کہ تم اپنے رہبر کے ساتھ قیامت میں رہو گے تو پھر ہمارے رہبر تو محمد مصطفیٰ ہیں، ہمارے رہبر تو ائمہ ہیں. تو پھر ہم اگر ان کے ساتھ رہیں گے اور امام نے کہہ دیا کہ ہم تمہیں جنت تک لے کے جائیں گے، تھوڑا سا خوف کم ہوتا ہے. ہاں، گناہ کے بعد بھی تھوڑی سی راحت ملتی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہاں یہ ہمیں تھوڑا سا بخشش کا سہارا ہمارے لیے بن سکیں گے. آخری روایت پر اکتفا کرتے ہوئے اگلی بات بعد میں کریں گے انشاءاللہ، کہ وہ لوگ جو معافی مانگنے میں، سوری بولنے میں پہل کرتے ہیں. دو لوگوں کو آپس میں جھگڑا ہوا، ایک وہ ہے کہ جس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اگر بنا غلطی کے بھی وہ معافی مانگنے کے لیے اپنے قدم کو اٹھاتا ہے تو جتنے قدم وہ چلتا ہے اس کے پاس جانے کے لیے، جب تک وہ چلتا رہتا ہے فرشتے اس پہ درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، اور ہر قدم پہ اسے حج و عمرہ کا ثواب دیا جاتا ہے. پھر وہ سوری بول کر واپس آ جاتا ہے. قیامت کے دن دیکھا جائے گا کہ ایک 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ محشر کے میدان کی بھیڑ کو چیرتے ہوئے جنت کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا. پوچھا جائے گا بھائی تم کون ہو؟ متقین کھڑے ہیں، شہداء کھڑے ہیں، صالحین کھڑے ہیں، مجتہدین کھڑے ہیں، تم سب سے آگے یہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے. تو جواب دیا جائے گا، فرشتے جواب دیں گے، یہ وہ ہے کہ جس نے دنیا میں بنا کسی غلطی کے صرف رشتہ جوڑنے کے لیے سامنے والے کو سوری بولا تھا، معافی مانگی تھی اپنے ایگو کو مار کر. ایسے تو ہارڈلی کوئی لوگ ہوتے ہوں گے. ہاں، لیکن اس کا اجر غلطی کے بعد نہیں بولتے سوری، تو بغیر غلطی. یہ جو اجر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ اجر ملے اور راحت ملے ہمیں روایت سن کے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ ایفرٹ ڈالنا پڑے گا، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. یہ ایک مومنین کو خوش کرنے والا، ایک امام کا صحیح انتخاب کرنا، ایک معافی مانگ لینا، بنا غلطی کے بھی سوری کہہ دینا، اللہ اس میں بہت زیادہ فضیلتوں کو رکھتا ہے اور بہت زیادہ اس کا اجر بھی خداوند کریم کی بارگاہ میں موجود ہے. جی بہت بہت شکریہ آپا، جزاک اللہ. اور تھوڑا سا آخر میں سن کر کچھ راحت ملی ہے کہ انشاءاللہ، اور دعا بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہم لوگوں کو اس گروپ میں اللہ شامل کرے، کہ وہ جن کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آئے آخرت میں. ناظرین، یہ تو ابھی حساب و کتاب کی منزل شروع ہی نہیں ہوئی ہے، یہ سب کچھ تو اس کے پہلے ہو رہا ہے. ابھی تو حساب و کتاب باقی ہے، میزان و صراط باقی ہے، ابھی بہت کچھ باقی ہے. ہم آپ سے یہی کہیں گے ہمارے اس پروگرام کو آپ دیکھتے رہیے، اور ساتھ ہی جو چیزیں ہم بتا رہے ہیں کوشش کریے ان پر عمل کرنے کی، تاکہ وہ جو مشکل دن ہے وہ ہم لوگوں کے لیے آسان ہو جائے.
اسی پیغام کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے چینل ون. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.